السلام علیکم جماعت ہفتوں، میں ایک بار پھر آپ سب کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم فائنل ٹرم کا سیکنڈ چیپٹر سبق ایک یتیم بچہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند خوانی کریں گے۔ میں آپ کے سامنے مثالی بلند خوانی پیش کر رہی ہوں۔ اس سبق کی آپ نے اس کو سننا ہے اور پھر خود سے ریڈنگ کرنی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے مثالی بلند خوانی پیش کرتی ہوں۔ ایک یتیم بچہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عید کا دن ہے۔ مدینے کے گلی کوچوں میں ہر طرف چہل پہل ہے۔ نوجوان، بوڑھے اور بچے صاف ستھرے کپڑے پہنے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ مدینے کی گزرگاہیں تکبیر و تہلیل کی صداؤں سے گونج رہی ہیں۔ ایک راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عید کی دوگانہ ادا کرنے عیدگاہ جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک مقام پر بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رک گئے۔ کچھ بچے اچھے کپڑے پہنے بڑی بے فکری سے کھیل کود میں مگن ہیں، مگر ایک لڑکا ان سب سے الگ تھلگ غمگین بیٹھا میلے کچیلے کپڑے پہنے سارے بچوں کو حسرت سے دیکھ رہا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مصیبت کے مارے لڑکے کے پاس پہنچے، اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بیٹے تم نہیں کھیلتے؟ تم نے کپڑے نہیں بدلے؟ تم اتنے غمگین کیوں ہو؟ بچے نے سر اٹھا کر دیکھا اور فوراً آنکھیں جھکا لیں۔ ہمدردی کا برتاؤ دیکھ کر اور جملے سن کر بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا، لڑکے کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا، بیٹے بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا دکھ پہنچا ہے؟ آخر تم پر کیا مصیبت آ پڑی ہے؟ آپ میری بپتا سن کر کیا کریں گے؟ میں ایک یتیم بچہ ہوں۔ میرے والد ایک جنگ میں کافروں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا اور اپنے نئے گھر میں چلی گئی۔ میں بھی خوش خوش اپنی امی کے ساتھ گیا، مگر چند ہی دن کے بعد میرے دوسرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ بچے کی حالت سن کر اور اس کا رونا دھونا دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل پڑے اور بڑے پیار اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، بیٹے کیا تم یہ پسند کرو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ بن جائیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تمہاری ماں بن جائیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تمہاری بہن بن جائیں، اور حسن رضی اللہ تعالی و حسین رضی اللہ تعالی عنہا تمہارے بھائی بن جائیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی بچے نے عقیدت اور حیرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا اور انتہائی عاجزی و احترام سے بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ ہزار بار قربان ہیں۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اچھی ماں کہاں ملیں گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھی بہن اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھے بھائی کہاں میسر آئیں گے؟ مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ اگر خدا مجھے ایسا خاندان دلوائے۔ لڑکے کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر پہنچ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، عائشہ لو یہ تمہارا بیٹا ہے، اسے نہلوا کر کپڑے پہناؤ اور اسے کھانا کھلاؤ۔ یہ لڑکا آخر دم تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس لڑکے کا برا حال تھا، اس کی ہچکی بندھی ہوئی تھی اور وہ کہتا تھا آج میں یتیم ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑکے کی یہ کیفیت دیکھی تو پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ یہ تھی سبق ایک یتیم بچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی بلند خوانی، اور اب آپ نے بھی اس کو اسی طریقے سے ریڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پڑھنا ہے، اور پڑھ کے جو ہے وہ آپ مجھے گروپ پر اپنے وائس نوٹ جو ہے وہ سینڈ کریں گے، اور پھر میں بتاؤں گی کس نے اچھی ریڈنگ کی ہے۔ تو آج اور سیکنڈ ٹرم کا ہمارا یہ سیکنڈ چیپٹر ہے، فائر اینڈ ٹرم کا سیکنڈ چیپٹر ہے جس کی ہم نے ابھی بلند خوانی کی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک نظم نعت مکمل کر لی ہے، نظم نعت کا سارا کام آپ لوگوں نے مکمل کر لیا ہے، کچھ کاپیاں چیک بھی ہو گئی ہیں، بلکہ زیادہ کاپیاں گرلز کی تو چیک ہو گئی ہیں، کچھ بوائز کی رہ گئی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ چیک ہو جائیں گی۔ تو اور دوسری بات یہ کہ ہمارا دوسری آزمائش یعنی سیکنڈ اسسمنٹ، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی منتھ میں ہوگا، اس کے لیے بھی آپ تیار رہیے۔ اس کا نصاب بھی میں آپ کو آج ہی گروپ پہ سینڈ کر رہی ہوں، فائر اینڈ ٹرم کے سیکنڈ اسسمنٹ کا نصاب، جس میں 2 چیپٹر ہیں، نظم نعت اور ایک سبق یتیم بچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی ایکسرسائز اور سوال جواب جو بھی ہیں، اور جملے، محاورات، الفاظ، معنی، پورا کام میں آپ کو تحریری طور پر گروپ پر اس کا نصاب سینڈ کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے جو ہے ہم یہ سارا کام کریں گے۔ آپ لوگوں نے گھر پر بھی پراپر تیاری کرنی ہے، اپنی یاد کرنا ہے، لکھنا ہے، جیسے ہم پہلے بھی کرتے چلے آئے ہیں، تو پراپر آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے اور پڑھنا ہے، تاکہ کسی بھی وقت جیسے اسکول کھلیں گے ہم آپ کا جو سیکنڈ اسسمنٹ لے لیں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ اور اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔